اس ویڈیو میں مضمون اٹس کنٹری فار می کے مکمل کیا جائے گا. تو ہم پڑھ رہے ہیں جول کے متعلق، جو ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ساتھ ہی میں اس کو اپنے کھیت پر ایک کسان کے طور پر کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کی روٹین کی بات ہو رہی ہے. چلیے پڑھتے ہیں مل کر اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. On weekends and during the summer, Joel works outdoors anywhere from 8 to 15 hours a day. یعنی چھٹی والے دن اور گرمیوں میں بھی جول کو گھر سے باہر رہ کر ایک دن کے اندر قریباً 8 سے 15 گھنٹے تک کام کرنا ہوتا ہے. The only time he minds it is during early spring. صرف جو بہار کا موسم ہے اس کے آغاز میں اسے کوفت ہوتی ہے یہ سب کام کرنے سے. The snow melts and rain often pours down daily. جیسے کہ برف پگھل رہی ہوتی ہے اور تقریباً روزانہ ہی بارش زور و شور سے ہوتی ہے. Turning the farmyard into a swamp. جس کی وجہ سے ان کا کھیت کیچڑ زدہ علاقے میں تبدیل ہو جاتا ہے. Mud sucks at his boots, making walking itself a tedious chore. کیچڑ اور گاڑا اس کے جوتوں کے ساتھ چپک جاتا ہے اور چلنے کے عمل کو بذات خود نہایت ہی مشکل کام بنا دیتا ہے. More than the bother though, Joel hates the ugliness. اور اس کوف سے بھی بڑھ کر اس کو یہ سارا جو منظر ہے دیکھنے میں نہایت ہی برا لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے when it rains everything seems so awful. یعنی جب بارش ہوتی ہے تو سب کچھ کتنا ناگوار محسوس ہوتا ہے، یعنی بدمزہ لگتا ہے. Regardless of how much energy his work consumes, Joel has plenty left over for sports. یعنی اس بات کے قطع نظر کہ اس کے کاموں میں اس کی کس قدر توانائی صرف ہوتی ہے، جول کے پاس پھر بھی کچھ باقی رہ جاتی ہے کھیل کود کے لیے. He hunts deer and traps wildlife in the fall. وہ خزاں کے موسم میں ہرن کا شکار کرتا ہے اور جنگلی جانوروں کو پکڑتا ہے. اینڈ سنو موبائلز ان دا ونٹر. اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہ سنو موبائل چلاتا ہے جو کہ برف پر چلنے والی گاڑی ہوتی ہے. اسپرنگ برنگ سافٹ بال اینڈ باسکٹ بال گیمز. جبکہ باہر کے موسم میں سافٹ بال اور باسکٹ بال کے کھیل وہ کھیلتا ہے. اینڈ سمر پرووائڈز ویدر فار واٹر اسکیئنگ اینڈ فشنگ. جبکہ گرمیوں کا موسم مناسب ہوتا ہے پانی کی سطح پر اسکیئنگ کرنے کے لیے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے. نیئرلی آل ہز فیوریٹ اسپورٹس آر پلیڈ آؤٹ ڈورز. تقریباً اس کی سبھی پسندیدہ کھیل جو ہیں وہ گھر سے باہر کھیلے جانے والے کھیلوں میں سے ہیں. If he had to live in the city for a year, Joel says he would mostly miss the land. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسے سال بھر کے لیے شہر میں رہنا پڑ جائے تو سب سے زیادہ وہ جس چیز کو یاد کرے گا وہ ہے یہاں کی زمین. I'd miss seeing things grow. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات یاد آئے گی کہ کس طرح سے چیزیں اگتی ہیں کھیتوں کے اندر. The change of seasons. اور موسم کس طرح سے بدلتے ہیں، یعنی ان باتوں کو میں یاد کروں گا. In fact, if Joel could choose any place in the world to live, he guesses he'd live right here. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اگر جول کو چننا پڑ جائے کہ اس نے کہاں رہنا ہے دنیا میں سے، کس جگہ وہ رہنا پسند کرے گا، تو وہ سوچ کر بھی یہی چناؤ کرے گا کہ وہ یہیں رہنا پسند کرے گا اپنے کھیتوں پر. It'd have to be country. It'd is یہ شارٹ فارم ہے it would کی. It would have to be country. تو وہ یہ جو دیہاتی زندگی ہے اس کی یہی وہ چنے گا، یہیں رہنا پسند کرے گا. After living out here, I don't think I'd ever want to be in the city. یعنی یہاں رہ لینے کے بعد میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی میں شہر میں رہنے کو ترجیح دوں گا. You just don't have the freedom. آپ کے پاس تو یہ آزادی نہیں ہے. Or the responsibilities. اور یا یہ ذمہ داریاں، یعنی آپ کے پاس وہ آزادی یا ذمہ داریاں نہیں ہیں یعنی جو کہ اسے وہاں اپنے کھیتوں پر میسر ہیں. I'm not saying a city kid doesn't have responsibilities. اور وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری مراد یہ نہیں ہے کہ شہر کے بچوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. But you don't work as a family the way you do on a farm. لیکن جب آپ ایک کھیت پر کام کر رہے ہوتے ہیں
تو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ آپ اس طرح سے نہیں اس طرح سے جڑ جاتے ہیں یا مل جل کر کام کرتے ہیں جو کہ یہ موقع یعنی آپ کو میسر نہیں ہے. یعنی وہ شہر کے بچوں سے مخاطب ہے اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کھیتوں پر خاندان کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے سے جو آپس میں قربت سی محسوس ہوتی ہے وہ شہر کے بچوں کو میسر نہیں ہوتی. اور آخر میں وہ کہتا ہے اٹ would just have to be country for me. یعنی میرے لیے اگر کچھ ہے تو وہ یہی میری دیہاتی زندگی ہے، یعنی یہی میرے لیے سب کچھ ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.